بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 109 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، البیتہ خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ، وامنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ، وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کو، کہ ان طہرا، کہ وہ پاک رکھیں، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا دو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھا کرو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ مقرر کی جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو۔ دوسری بات، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تیسری بات، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ہوا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد رکھیں، اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، ان تینوں کو ساتھ لے کر سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آ گئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک معمولی چھپر ڈال کر ٹھہرا دیا، ان کے پاس ایک توشدان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اور ان کو اللہ کے حوالے کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمیں اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ساتھ اٹھیں اور بار بار یہی سوال دہراتی رہی، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ خود حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا پھر آپ شوق سے جائیے، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چل پڑے۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں حضرت ہاجرہ و اسماعیل کو نہ دیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔
اس امن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے خاندان کے ذریعے بیت اللہ کو آباد کیا اور یہ مرکز خلائق بن گیا۔ رکوع، سجدہ اور طواف و اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس بیت اللہ کو پاک و صاف کرنے کا حکم حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔